اکتوبر 2023 صبح کے تقریباً 6:30 بجے حماس نے اسرائیل پر چاروں جنگی طریقے اپناتے ہوئے اپنے وسائل کے مطابق یعنی میزائل کے ذریعے زمینی، ہوائی اور سمندری راستوں سے بیک وقت حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا جس نے اسرائیل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ 7 اکتوبر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے اسی دن اکتوبر 1973 میں مصر اور شام نے اسی طرح اسرائیل پر ایک سرپرائز اٹیک کیا تھا اور پھر ان ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہ دن یہودیوں کا مقدس دن مانا جاتا ہے جسے وہ یوم کپور کہتے ہیں، اسی لیے یہ جنگ یوم کپور وار کہلاتی ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع کیا ہے؟ حماس نے یہ اٹیک کیوں کیا؟ یہ کانفلکٹ یا تنازع کتنا پرانا ہے؟ یہ سب جانیں گے آگے ویڈیو میں تفصیل سے۔ ایک نئے یوٹیوب چینل کے لیے آپ کا چینل سبسکرائب کرنا ایسا ہی ہے جیسے انسانی باڈی کے لیے بلڈ، وہ جسم میں سرکولیٹ کرے گا تو انسان زندہ رہے گا۔ آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو چینل مزید گرو کرے گا، تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تھینک یو۔ 29 نومبر 1947 میں اقوام متحدہ ایک قرارداد کے ذریعے فلسطینی علاقوں کو 2 حصوں یعنی 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اسرائیل اور فلسطین، جبکہ بیت المقدس یروشلم کا انتظام اپنے پاس رکھ لیتا ہے، یہ کہہ کر اس انٹرنیشنل ٹیریٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا سادہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک سیاست کار فرما ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ماضی کے اوراق پلٹتے ہیں اور جانتے ہیں اس تنازع کو، اسرائیل ورسس فلسطین۔ اسرائیل کی پیدائش اس دور میں ہوئی جب مسلم دنیا شکست سے دوچار تھی، خصوصاً خلافت عثمانیہ اوٹومن امپائر، جو کہ ورلڈ وار 1 میں جرمنی کی اتحادی تھی اور جرمنی کو شکست ہو جاتی ہے۔ اس وقت برطانیہ اور اس کے اتحادی فاتحین میں سے تھے۔ برطانیہ کے پاس ان سارے علاقوں کا کنٹرول تھا جو آج اسرائیل اور فلسطین کا حصہ ہیں، اور یہ کبھی خلافت عثمانیہ کی حکومت میں آتے تھے۔ یروشلم دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جہاں ساری بڑی طاقتیں یا یوں کہیں بڑی مذہبی طاقتوں نے حکومت کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ یہ دراصل تینوں مذاہب کے لیے نہایت مقدس جگہ بھی مانی جاتی ہے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں کئی صدیوں تک اس علاقے کا قبضہ اپنے پاس رکھنے کے لیے جنگیں ہوتی رہی ہیں، جس میں مشہور صلیبی جنگیں بھی شامل ہیں۔ ان جنگوں کے نتیجے میں کبھی عیسائی اور کبھی مسلمان یروشلم بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ 1517 عیسوی سے پہلے کئی مسلمان حکمران بیت المقدس پر حکومت کرتے رہے تھے، مگر 1517 سے 19ویں صدی کے اوائل تک خلافت عثمانیہ نے جہاں دنیا کے اور علاقوں اور بر اعظموں پر حکومت کی، اسی طرح بیت المقدس بھی ان کی عملداری میں آتا تھا۔ مگر 19ویں صدی کے آتے آتے جہاں سلطنت عثمانیہ اپنے اندرونی خلفشار کا شکار ہو چکی تھی، وہیں برطانیہ اور اس کے اتحادی خلافت عثمانیہ سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ نہ صرف برطانیہ بلکہ عربز بھی خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، اور جس طرح برطانیہ نے یہودیوں سے الگ وطن کا وعدہ کیا تھا، اسی طرح عربوں سے بھی انہیں خلافت عثمانیہ سے علیحدہ ایک ملک کا وعدہ کیا، جسے مطمئن حسین کورسپونڈنس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ میں اندر سے بھی بغاوتیں ابھر رہی تھیں، جس کا ساتھ یہودی لابی بھی دے رہی تھی، اور جب 1909 میں عبدالحمید دوئم کو تخت سے برطرف کر دیا جاتا ہے، اس وقت ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں نے فلسطین کا رخ کیا اور یہاں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ فرسٹ ورلڈ وار جرمنی کو شکست ہو جاتی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان جرمنی کے اتحادی سلطنت عثمانیہ کو ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سلطنت کو ترکی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس کی سربراہی مصطفیٰ کمال پاشا کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اب یہ سارا خطہ جس میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل تھا، برطانیہ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں وہ فیمس پرومس جو برطانیہ یہودیوں یا زائنسٹ سے کرتا رہا تھا، اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ چنانچہ تمام دنیا کے یہودی جن کا دنیا میں اپنا کوئی وطن نہیں تھا، سب فلسطین کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ دراصل 1917 میں برطانیہ نے اس علاقے کے مستقبل کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا، جس نے اس خطے کی نہ صرف سیاسی بلکہ جغرافیائی حدود کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس فیصلے کو بیلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے، جس کے مطابق اس علاقے میں یہودی ریاست کا قیام ممکن بنانا تھا، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ برطانیہ برسوں سے یہودیوں سے پرومس کرتا آیا تھا کہ وہ ان کو ایک الگ ریاست بنانے میں مدد دے گا، وہ پورا کر دیا۔ یہودیوں کی تنظیم زائنسٹ موومنٹ، جن کا ماننا تھا کہ یروشلم میں رہنا یہودیوں کا حق ہے،
وہ برطانیہ کے اس فیصلے سے نہ صرف مطمئن بلکہ خوش بھی نظر آتی ہے۔ برطانیہ کے اس فیصلے پر دنیا بھر میں شدید تنقید ہوتی ہے، خصوصاً مسلم اور عرب ممالک میں، مگر برطانیہ نے دنیا کو یقین دلایا کہ اس فیصلے سے فلسطینیوں کے حقوق سلب نہیں ہوں گے۔ مگر پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح گزرتے وقت کے ساتھ فلسطینی جو اکثریت میں تھے اپنے ہی علاقوں میں اقلیت میں تبدیل ہوتے چلے گئے، اور یہودی اس علاقے میں نہ صرف اکثریت بن گئے بلکہ اس تمام علاقے کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 13 سال کے عرصے میں یعنی 1922 سے 1935 کے درمیان برطانیہ نے دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر فلسطین کی سرزمین پر آباد کرنا شروع کر دیا، اور ایک بڑی تعداد ان علاقوں میں آ کر آباد ہوتی ہے۔ پھر 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک برطانیہ کی طاقت اب وہ نہیں رہی تھی، اور اسے دوسری پرابلمز کا بھی سامنا تھا، لہٰذا 1947 میں وہ اسرائیل کے قیام کے عمل سے پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے بعد اقوام متحدہ کو اسرائیل کے قیام کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ ایک قرارداد پاس کرتا ہے جس کے مطابق فلسطین کو تقسیم کر کے 2 ریاستوں میں تقسیم کیا جانا تھا، ایک یہودی ریاست اور دوسری عرب مسلم اسٹیٹ۔ مزید یہ کہ یروشلم بیت المقدس کیونکہ تمام مذاہب کے لیے ہولی پلیس ہے، لہٰذا اسے انٹرنیشنل ٹیریٹری قرار دیا جائے گا، جہاں اقوام متحدہ براہ راست خود تمام انتظامی معاملات کی نگرانی کرے گا۔ یہودیوں نے فوراً یونائٹڈ نیشن کے اس اقدام کو سراہا اور مان لیا کیونکہ انہیں سب کچھ مل رہا تھا، مگر عربوں نے UN کے اس اقدام کو مسترد کر دیا۔ بالآخر مئی 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا جاتا ہے، جسے امریکہ ایک ریاست کے طور پر فوراً تسلیم کر لیتا ہے، مگر عرب دنیا انکار کر دیتی ہے۔ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی خطے میں نہ ختم ہونے والی کشیدگی شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں سے عرب اسرائیل جنگوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اگر عرب اسرائیل جنگ کی تاریخ دیکھی جائے تو پہلی جنگ اسرائیل کے علیحدہ ملک کے اعلان کے ساتھ ہی مئی 1948 میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس جنگ میں مسلم ممالک شام، مصر، اردن، لبنان اور عراق اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ عربوں کا ماننا تھا کہ اقوام متحدہ نے جو 2 ملک بنانے کا فارمولہ دیا ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اور وہ صرف ایک ریاست فلسطین کو ہی مانتے ہیں۔ اس جنگ کو پہلی عرب اسرائیل جنگ 1948 سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنگ 1949 تک چلتی ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کو ہی فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اس نے ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا جو اقوام متحدہ کے 2 نیشن تھیوری کے مطابق فلسطین کا حصہ تھے۔ 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے۔ یہ جنگ صرف 6 دن جاری رہتی ہے، اسے 6 Days War بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ بھی اسرائیل جیت جاتا ہے، اور نہ صرف ویسٹ بینک اور غزہ بلکہ مصر کا ایک بڑا ایریا جو سینائی پینسٹولا کہلاتا ہے اور شام کا علاقہ گولن ہائٹس پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ فلسطینی ان جنگوں اور ان کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے تنگ ہو جاتے ہیں، وہ اپنا ایک الگ وطن چاہتے ہیں، چنانچہ 1964 میں ایک فلسطینی تنظیم پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن PLO بنائی جاتی ہے۔ شروع میں جو مسلح جدوجہد کے ذریعے اسرائیل سے اپنا وطن واپس لینا چاہتی ہے، 1974 میں اقوام متحدہ PLO کو تسلیم کر لیتا ہے فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر۔ دوسری جانب مصر 1979 میں یونائٹڈ نیشن کے ذریعے اسرائیل سے پیس ٹاک کرتا ہے تاکہ وہ اپنا علاقہ سینائی پینسولا واپس لے سکے۔ مصر اس کے بدلے اسرائیل کو ایک الگ ملک کے طور پر تسلیم کر لے گا، چنانچہ اسرائیل مصر پیس ڈیل ہو جاتی ہے، اور مصر پہلا اسلامی ملک بن جاتا ہے جو اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ بات مسلم ورلڈ میں اور خصوصاً مصر میں بھی پسند نہیں کی جاتی۔ 2 سال کے اندر ہی مصری لیڈر انور السادات کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسرائیل کو فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیے 10 سال گزر جاتے ہیں۔ اس دوران میں اسرائیل فلسطینیوں کے علاقے ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی میں بھی اپنے لوگوں کو آباد کرنا شروع کرتا ہے، جنہیں نئے آباد کار کہا جاتا ہے۔ PLO کے سربراہ یاسر عرفات اور اسرائیلی پرائم منسٹر یزک رابن کے درمیان مسئلہ فلسطین کے مستقل حل اور امن کے حوالے سے مذاکرات ہوتے ہیں۔ ان مذاکرات کی سرپرستی امریکہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ آخرکار 1993 میں واشنگٹن میں ایک معاہدہ PLO اور اسرائیل کے درمیان اوسلو ایکارڈ کے نام سے طے پاتا ہے۔ اسی امن معاہدے کی وجہ سے یاسر عرفات اور یزک رابن کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا جاتا ہے۔ باہر طور اس معاہدے سے فلسطینیوں کا ہی نقصان نظر آ رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ایکسٹریمسٹ جوئش لابی خوش نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ایک یہودی مذہبی جنونی کے ہاتھوں 1995 میں اسرائیلی پرائم منسٹر یزک رابن کا قتل ہوتا ہے، اور اس قتل کے ساتھ ہی وہ تمام پروسیس جو PLO اور اسرائیل کے درمیان اوسلو ایکارڈ کو لے کر ہو رہا تھا رک جاتا ہے۔ 1987 وہ سال ہے جب حماس کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔
حماس فلسطینیوں پر اسرائیلیوں کے ناجائز قبضے کے ریئیکشن کے طور پر بنائی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں حماس اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بھی بناتا ہے۔ وہ اس بات سے بھی ناخوش ہے کہ کس طرح اسرائیل نئے یہودی آباد کاروں کو فلسطینی علاقوں میں آباد کر رہا ہے۔ 2002 تک اسرائیل اور فلسطینیوں میں نفرتیں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ آپس میں جگہ جگہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں جانب جانی نقصان ہوتا ہے۔ اسرائیل اس بات کا بہانہ بنا کر پہلے خاردار تاروں کی دیوار، بعد میں کنکریٹ کی دیوار کھڑا کر دیتا ہے۔ چیک پوسٹیں بنا دی جاتی ہیں، اسرائیلی فوجی جگہ جگہ گشت کرتے ہیں، یعنی اب فلسطینیوں کی زندگی اور تنگ ہو جاتی ہے اپنے ہی وطن میں۔ حماس کی فلسطین میں مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں 2006 میں حماس الیکشن میں PLO، جس کا اب نام فتح ہے، ہرا دیتا ہے۔ PLO اس ہار کو تسلیم نہیں کرتی، لہذا 2007 میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں غزہ کا کنٹرول حماس کے پاس آ جاتا ہے، جبکہ ویسٹ بینک کا کنٹرول فتح پارٹی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب فلسطین کے دو مسلم اکثریت علاقے ویسٹ بینک اور غزہ دو پارٹیز کے درمیان بٹ جاتے ہیں۔ فتح پارٹی جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتی ہے، جبکہ حماس کا ماننا ہے کہ بغیر مسلح جدوجہد فلسطین واپس ایک ملک نہیں بن سکتا۔ چنانچہ حماس کے قیام ہونے سے لے کر اب تک متعدد حملے یا لڑائیاں اسرائیل اور حماس کے درمیان ہو چکی ہیں، اور کیونکہ حماس غزہ کی پٹی میں موجود ہے، اسی لیے یہ علاقہ ہمیشہ وار زون بنا رہتا ہے۔ ان نقشوں کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس علاقے میں پہلے برطانیہ اور پھر اقوام متحدہ کی مدد سے فلسطینیوں کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1917 تک یہ علاقہ عرب فلسطینیوں کا ملک تھا، اور یہاں صرف 6% جوئش آباد تھے، مگر پھر خلافت عثمانیہ کو شکست ہوتی ہے اور یہ علاقہ برطانیہ کے تسلط میں چلا جاتا ہے۔ 1917 سے 1948 تک بھاری تعداد میں یہودی برطانیہ کی مدد سے تمام یورپ سے فلسطین کا رخ کرتے ہیں، اور اب ان کی تعداد 6% سے بڑھ کر 33% تک جا پہنچتی ہے۔ 1947 میں اقوام متحدہ ایک پارٹیشن پلان پیش کرتا ہے، جس کا مقصد فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دو الگ ریاستیں یعنی عرب اور یہودی مملکت کا قیام تھا۔ اگرچہ یہ پلان کبھی پورا نہیں ہو سکا اور صرف اسرائیلی بنایا گیا ملک کے طور پہ۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی اس علاقے میں زائنسٹ ملیشیا اور اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں پر بدترین تشدد شروع کر دیا اور انہیں اپنے ہی وطن سے نقل مکانی پر مجبور کر دیا، جس کے نتیجے میں 7.5 لاکھ فلسطینی یہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ اسرائیل نے 78% فلسطین پر قبضہ بھی کر لیا، اور جو باقی 22% تھا اسے غزہ اور ویسٹ بینک میں تقسیم کر دیا۔ یہ نقل مکانی کو نکبہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 1967 میں عرب اسرائیل وار میں اسرائیل نے نہ صرف ویسٹ بینک اور غزہ پر قبضہ کر لیا، بلکہ مصر کا علاقہ سینائی پینیسولا اور شام کا علاقہ گولن ہائٹس پر بھی قبضہ کر لیا۔ آج 2023 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں کتنا زمینی رقبہ اسرائیل کے پاس ہے اور کتنا فلسطینیوں کے پاس۔ فلسطینی علاقوں کے پانی، بجلی اور رسد کے راستے سب اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں۔ یہی نہیں بلکہ فلسطین میں کون پیدا ہو رہا ہے، کون مر گیا، سب کا اندراج اسرائیل کے پاس کرانا لازمی ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینیوں کے تنازع کی ایک بڑی وجہ یروشلم کے مذہبی مقامات بھی ہیں۔ یہ گنبد یا قبۃ صخرہ ہے، یہ اقصی مسجد ہے۔ یہ دونوں عمارتیں 35 ایکڑ پر پھیلے کمپاؤنڈ میں موجود ہیں، جسے مسلمان الاقصی کمپاؤنڈ یا حرم الشریف، جبکہ یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ اسے مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ احاطہ دونوں مذاہب کے لیے انتہائی مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی یعنی ٹیمپل ماؤنٹ ہے، جس کی تعمیر پروفٹ داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ یہ سنہرا گنبد قبۃ صخرہ کا ہے، جسے ڈوم آف دی راک بھی کہا جاتا ہے۔ اسے 7ویں صدی عیسوی میں اموی خلیفہ عبد المالک نے تعمیر کروایا تھا یادگار کے طور پر، کیونکہ اس کے اندر وہ چٹان موجود ہے جہاں سے پروفٹ محمد پیغمبر اسلام نے اپنا سفر معراج یا اسرا کا آغاز کیا تھا۔ وہ مکہ سے بیت المقدس تشریف لائے تھے اور پھر یہاں سے آغاز معراج ہوا تھا۔ اسی احاطے میں یہ وہ دیوار ہے جس کے بارے میں ہے کہ یہاں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق، جو ان کی خاص سواری تھی سفر معراج کے لیے، اسے باندھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہودی اس دیوار کو ویسٹرن وال یا دیواری گریا کہتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ دیوار ٹیمپل ماؤنٹ کا بچا ہوا حصہ ہے، جسے ماضی میں بیبیلونینز نے اور بعد میں رومنز نے تباہ کر دیا تھا۔ اسی لیے وہ اس دیوار کے ساتھ اپنی عبادت کرتے ہیں اور اسے انتہائی مقدس مانتے ہیں،
ان سب واقعات کا تذکرہ یہاں اسی طرح کیا جا رہا ہے جیسا کہ ان کے مذاہب میں مانا جاتا ہے اور معلومات دستیاب ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو قربان کرنے کے لیے چنا تھا، جبکہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے قربانی کا حکم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہوا تھا، اور یہ واقعہ مکہ کے قریب پیش آیا تھا۔ مورکن گیٹ وہ احاطہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے لیے اسی جگہ سے اس احاطے میں داخل ہوئے تھے۔ بعد میں جب یہودیوں نے یروشلم مسلمانوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر کے حوالے کیا تھا تو وہ بھی اسی جگہ سے اس احاطے میں داخل ہوئے تھے۔ قبۃ الصخرہ کے سامنے یہ جو عمارت ہے مسجد اقصیٰ ہے، جسے مسجد قبلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے مکے اور مدینے کے بعد دنیا میں تیسری مقدس ترین جگہ سمجھی جاتی ہے۔ اگر کرسچینٹی کے حوالے سے بات کی جائے، عیسائی عقیدے کے مطابق یہاں سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود بیت الحم کا علاقہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے، جبکہ ان کے مطابق یروشلم وہ شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ کو کروسیفائی کیا گیا تھا۔ مسلمان اس کے برعکس مانتے ہیں اور ان کے مطابق حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا تھا اور وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ عیسائیوں کے مطابق یہ وہ گولڈن گیٹ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو اسی راستے سے اس احاطے میں داخل ہوں گے۔ اب اگر آج کی بات کی جائے کہ یروشلم یا یہ کمپاؤنڈ کس کی عملداری میں ہے تو 1967 عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں یہاں پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تھا، اور جب سے آج تک اس کا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے۔ مگر اس احاطے کے اندرونی معاملات جس میں قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ بھی شامل ہیں، اردن کا ایک اسلامک ٹرسٹ مینیج کرتا ہے اور اس پر اسرائیل سے معاہدہ ہے۔ اسی معاہدے کے تحت عیسائی اور یہودی اس احاطے میں تو آ سکتے ہیں، مگر عبادت اس احاطے کے اندر صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں، اور اسرائیلی اس احاطے کے باہر کی دیواری گریا یا ویسٹرن وال کے ساتھ ہی عبادت کر سکتے ہیں۔ مگر کیونکہ اس علاقے کی سیکیورٹی اسرائیل کے پاس ہے، اس لیے یہاں آئے دن فسادات ہوتے رہتے ہیں۔ حماس کا اسرائیل پر 7 اکتوبر کا حملہ، جسے حماس الاقصی فلڈ کا نام دے رہی ہے، ماہرین کے مطابق یہ نتیجہ ہے اسرائیل کے گزشتہ رمضان سے شروع ہونے والی پرتشدد کارروائیوں کا، اسرائیلی فوج کا مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے کا، اور 2023 میں 7 اکتوبر سے پہلے تک 200 فلسطینیوں کو شہید کیے جانے کا۔ جنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف دنیا کی طاقتور ترین فوج اور اس کے طاقتور برطانیہ اور امریکہ جیسے اتحادی، اور دوسری جانب غزہ کی ایک پارٹی حماس۔ نتیجہ آنے والا وقت بتائے گا، مگر آج غزہ میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں، گرتی ہوئی عمارتیں، لاشیں، زخمی، دھماکے اور بارود۔ غزہ I am Gaza, the part of Palestine. I am burning. I am facing heavy bombardment on my heart, but I am still alive. Don't forget, I am the land of deprived people. I'm dying every coming day. I am surviving without water, electricity, shortage of food, resources. Be witness, world. I am Gaza. I am Gaza. I am Gaza. I'm seeing brutality, feel the pain, but I can't do anything because I am alone. But my arms are open to embrace my martyrdoms. I am the land of innocent people who are fighting for homes. They are some of my soil, but unfortunate people, prisoner on their own homeland. One day I will get my homeland back.